اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جا بجا جگہ بنا رہے تھے، معمول کر رہے تھے۔ یہاں سے جنگ احد کے کچھ واقعات پر تبصرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس جنگ کے حالات اور واقعات سے کچھ سبق سکھائے گئے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں جنگ احد کا کچھ پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ جنگ ہوئی تھی 12 شوال سن 3 ہجری میں، سنیچر کا دن تھا، سیٹرڈے۔ غدوتا کہتے ہیں فجر کی اذان سے لے کے سورج نکلنے کا وقت۔ آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ غدوتا کون سا ٹائم؟ فجر کی اذان سے لے کے سورج نکلنے کا وقت۔ جس وقت ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اشراق کا انتظار کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تسبیح یا قرآن کی تلاوت یا اللہ ذکر اور اذکار میں مشغول ہوتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے۔ تو جو فجر کی اذان ہوئی جب سے لے کے اشراق کا تک کے جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غدوتا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جو بابرکت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اللہ مبارک لی فی امتی بکورہا، اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکت دیجیے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی اہم کام کرنا ہے، جیسے یہ بڑا اہم کام تھا نا جنگ کے لیے نکلنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہوئی اور فوراً نکلے۔ بندے مومن کی زندگی میں جب اللہ کی پکار آئے تو اپنی زندگی کی محبوب ترین حالت کو بھی چھوڑ کر نکل جانا چاہیے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول رہا کرتے تھے، بیویوں سے اچھے موڈ میں ہوتے تھے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، سب کچھ، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو وہ ایسے نکل جاتے تھے حجرے سے جیسے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، یعنی اب ہمارے کوئی وہی نہیں ہے، اس طرح سے۔ تو بویو کہتے ہیں آمادہ کرنا، جگہ بنا رہے تھے، ٹھکانہ بنا رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک پروگرامنگ ہونا چاہیے، ایک ڈسپلن قائم کرنا چاہیے۔ اور آج کی جو یونیورسٹی میں غیر مسلم لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ میں یہ طریقہ پڑھایا جاتا ہے۔ ایک ہسٹری لکھنے والے ہیں مورخ ٹام انڈر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، حالانکہ کون ہے، نان مسلم ہے، اس نے لکھا ہے کہ برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب یعنی جنگ کا جو طریقہ ہے اس کی بھی ایک نئی راہ نکالی، یعنی جنگ کا نیا آئیڈیا۔ مکہ والوں کی بھڑک اور اندھا دھند لڑائی میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے یعنی نظم و ضبط کے ساتھ کام لیا۔ یہی چیز ایک مسلمان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ مقد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، بینچ کو بھی مقد کہتے ہیں عربی میں۔ اور اللہ سن رہے تھے، جان رہے تھے جو کچھ آپ پلاننگ کر رہے تھے۔ مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا رب قدر کرے، جس نے اس کو صلے کی توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ لوگوں میں کیا ہے کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں کہ لوگ تو مجھے دیکھ لیں، مگر یہاں تسلی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ ساری جو تم سرگرمی کر رہے ہو، تم اپنے گھر سے نکلے، تم جگہ بنا رہے ہو، تم ڈسپلن قائم کر رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سن بھی رہے ہیں کہ آپ کیا ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کافروں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسی مکر کر رہے ہیں، اور تم کیسے ان کے خلاف جو تدبیریں کر رہے ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اذ ہمت، جب ارادہ کر لیا تھا دو گروہوں نے، کون سے دو گروہ؟ خزرج کے بنو سلمہ، اوس کے بنو حارثہ۔ یہ دونوں انصار میں سے تھے، مدینہ والے تھے۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کا دوست تھا، انہوں نے بزدلی دکھائی، ان کے باوجود اللہ
پر چاہیے کہ مومن توکل کیا کریں کہ تم انسان ہوتے ہوئے تم کمزور ہو تو اسباب ضرور کرو، لیکن کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ توکل کیا ہے؟ وکیل سے ہے۔ وکیل آپ کی بات کو اچھی طریقے سے پیش کرتا ہے، اور اس پر کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ میرا جو مقدمہ ہے وہ اچھی طریقے سے لڑے گا۔ تو سب سے زیادہ بھروسہ کرنے کے لیے جو ذات ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ یعنی جو میں کر سکتی تھی میں نے کیا، اب میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، جیسے زکریا علیہ السلام، وہ فوّض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے درمیان کسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی اسباب ٹھیک ہے کرو ساری چیزیں کوئی بھی چیز کے لیے، مثلا جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے اور پلاننگ کر رہے ہیں اور یہاں سے ہی ہم دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ مدد بھیج دیں گے اور کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ نہیں، آپ نکلے، آپ نے اپنے سارے ڈسپلین بنائی، سب کو اپنی اپنی جگہ بتائی، سب کچھ کیا، لیکن اصل بھروسہ کس پر؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ سارے یہ کام کرنے کے بعد ساری رات آپ دعا کرتے رہے بدر والے دن کہ یا رب یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ آج مارے گئے تو پھر آپ کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے جنگ احد مراد ہے۔ جنگ احد کا واقعہ 11 یا 15 شوال 3 ہجری کو پیش آیا تھا۔ جنگ بدر میں یہ جنگ احد کیوں ہوئی؟ کیونکہ پہلی جنگ جو تھی وہ جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر میں کیا ہوا کہ چونکہ مکہ والے سارے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے تھے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی کہ ابو سفیان جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے کے جو لوگوں کا ایک قافلہ لے کر نکلے شام کی طرف، سیریا کی طرف، اور وہ سامان سے لدا پھندا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 313 صحابہ کرام کو تیار کیا کہ نکلتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور اس سے جو ہماری ساری جائیدادوں پر اور ہمارے مالوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے مشرکین مکہ میں، تو ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم اپنا مال ان سے واپس لیں۔ اس ارادے سے آپ نکلے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ایک کاسب کو بھیجا، میسنجر کو مکہ، اور کہا کہ یہ لوگ ہم کو روکنے آ رہے ہیں، تم لوگ مدد کے لیے آؤ۔ اب وہ مدد کے لیے آئے اور اس طرح سے مٹبھیڑ ہو گئی جیسے دو کی، اور کتنے تھے وہ ساری چیزیں ابھی دیکھیں گے۔ پہلے جنگ بدر کا، تو جنگ بدر میں مشرکوں کے روسا مارے گئے تھے، لیکن ابو سفیان کا قافلہ بچ کر مکہ پہنچ گیا۔ یہ تجارتی سامان سے لدا ہوا شام سے آیا تھا۔ جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کے عزیزوں نے ابو سفیان سے درخواست کی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے۔ یہ لوگ کتنے تھے؟ یعنی جنگ بدر جو ہوئی تھی وہ سن 2 ہجری میں، احد کب ہوئی ہے؟ 3 ہجری میں۔ جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں 17 رمضان کو۔ پہلی مرتبہ رمضان کے روزے رکھنے فرض بھی ہوئے، اور پہلی اسلام کی جنگ بھی ہوئی 17 رمضان میں۔ سارے صحابہ کرام روزے سے ہیں اور روزے کی حالت میں اتنی بہادری سے لڑے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح مدد کی کہ اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمان صرف اور صرف 313 تھے، جبکہ مشرکین پوری تیاری کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر آئے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، چند تلواریں تھی، بہت تھوڑا سا اسلحہ تھا، اور اچانک جنگ مسلط ہو گئی۔ یعنی آپ کا ارادہ جنگ کرنے کے لیے نہیں تھا، آپ تو قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے آ کر نہیں، ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، اور کوئی پہلے سے تیاری نہیں تھی۔ پہلا موقع میدان میں آنے کے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فتح وہ کی، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ بدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ یوم الفرقان، کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا۔
اور یہ جنگ ہمیشہ نان مسلم کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یعنی بہت پیچیدہ بات رہی کہ کیسے اتنی تھوڑی تعداد ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ جنگ جیت گئے. جیسے کہ ایک کتاب ہے مشرکین کی، اس کامیابی پر یعنی کیا کرو، شکر ادا کرو، کہ ہسٹری آف دا عربس، فلپس ہائٹیز کا رائٹر ہے، تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ یعنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ 313 بغیر ہتھیار کے اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ جنگ جیت جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ اب جب بدر کی جنگ ہوئی اس میں ابو جہل بھی آیا اور سارے یعنی جو ان کے بڑے بڑے جو شعرا تھے، جو شعر و شاعری کرنے والے، وہ بھی آئے تھے تاکہ شعر و شاعری کے ذریعے کیا ان کی ہمت افزائی کریں. ناچنے گانے والی عورتیں بھی آئی تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں کہ ہم، یعنی وہ بھڑکاتی تھی کہ اگر تم یہ جنگ وہ کر لو گے تو ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں گی، ہم تمہارے لیے کریں گے، اس طرح کی لالچ کی باتیں. اور یہ ساری تو اتنی تیاری سے آئے تھے مشرکین مکہ. اور جو ابو جہل ہے، آپ ہسٹری میں پڑھو گے، تاریخ کے اس میں سیرت النبی میں، کہ وہ کعبے میں گیا پہلے. ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے کسی کام کے لیے، تو ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سے مدد مانگنا ہے. تو یہ کعبے میں گیا اور کعبے کا خلاف پکڑ کر کیا کہتا ہے کہ یا رب، اگر آج جو حق پر ہے اس کی جیت کرانا. گویا کہ اپنے خلاف ہی بد دعا کر رہا ہے. حق پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیونکہ اللہ کے دین کو لے کر چلے تھے، دین کے لیے لڑا جا رہا تھا، اور یہ ناحق تھا نا کفر پر. تو اس کے منہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا نکلوا دی کہ یا رب، آج جو حق پر ہے اس کی جیت کرانا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فتح دلائی کہ اتنی تھوڑی جماعت 313 اور وہ 1000 پر بھاری پڑی، اور ان کے 70 جو قیدی تھے وہ پکڑے گئے، قید کیے گئے، اور 70 ان کے سردار جو تھے بڑے بڑے مارے گئے. اس میں ابو جہل بھی تھا. اس میں بہت اچھی پوری ہسٹری بتائی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا کہ مجھے فتح کا وعدہ کیا گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ اس کی لاش پڑی ہوگی، وہاں پر اس کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں. تو اب کیا ہوا جب یہ مارے گئے ان کے سردار، تو ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ابو سفیان سے درخواست کی کہ یہ مال مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا. یعنی اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اب ہم سارا اپنی عورتیں، اپنا زیور ہے، اور لوگ اپنی زمین ہے اور اپنی جائیداد ہے، سب کچھ جمع کر کے ہم ایک بڑی جنگ کریں گے. اور ان لوگوں نے جنگ کے لیے تیاری کی. بالاتفاق یہی طے پایا پھر تو لوگوں نے مختلف قبیلوں میں مسلمانوں کے خلاف اپنی آتش بار تقریروں سے آگ لگا دی اور سب کو ان کے خلاف بھڑکا دیا. اور مختلف قبائل سے تقریباً 3000 نوجوانوں کی خونخوار فوج تیار کی گئی. یہ فوج پورے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر اتراتی ہوئی احد کی طرف بڑھی اور احد کے قریب جا کر ٹھہر گئی. احد پہاڑ مدینے کے سامنے ہے. آپ نے جمعہ کی نماز پڑھا کر مالک بن عمرو نجاری کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر جنگ کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا. فرمایا کہ میدان میں نکل کر جنگ کی جائے یا شہر میں رہ کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کوئی بھی کام کے لیے جب ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے مدد مانگتے اور پھر لوگوں سے بھی مشورہ کرتے. جیسے کہ آگے ہی آئے گا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کیا جائے. یعنی یہ مدینے میں رہتے ہوئے ہم جنگ لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پڑھا، نے مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر دشمن اپنی جگہ پر جمع رہا تو پسپا ہوگا، اور اگر اس نے شہر میں گھسنا چاہا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. ان سے ہم دو بدو لڑیں گے اور ہماری عورتیں اور بچے ان پر پتھر برسائیں گی. ہر حال میں ہمارے لیے شہر میں رہ کر جنگ کرنا مناسب ہے. اگر دشمن واپس جائے گا تو ناکام ہو کر واپس جائے گا، مگر ان نوجوان مسلمانوں نے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے
اور بڑے جوش میں تھے، میدان میں نکل کر لڑائی مناسب سمجھی. یعنی زیادہ تر صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اب ان کو شوق ہوا کہ نہیں ہم بھی جنگ کریں گے اور ہم شہر سے باہر نکل کر کریں گے. اور آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور واپس جب آئے تو جنگی لباس پہن کر آئے. بعد میں جوشیلے نوجوان کو بڑی ندامت ہوئی کہ شاید آپ کو ہماری رائے پسند نہیں آئی ہے. یعنی آپ غصے کی حالت میں گئے اور جنگ کا لباس پہن کر آئے اور شاید آپ کو پسند نہیں آئی. اور وہ بولے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارشاد ہو تو ہم مدینے میں ہی ٹھہر کر جنگ کر لیں گے، باہر نہیں نکلیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبی کو اصلاح لگانے اور باہر نکل آنے کے بعد اپنا عزم فتح کرنا لائق نہیں ہے. یعنی ایک نبی جب اپنا لباس پہن لیتا ہے جنگ کا اور ہتھیار لے لیتا ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ واپس پلٹے. لیکن اب جو کچھ اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا. اب ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں گے. آخر آپ 1000 جانثاروں کو لے کر باہر نکلے. اب پہلے بدر میں 313 مقابلے میں 1000، جنگ احد میں مسلمان 1000 اور سامنے 3000 کا لشکر، اور وہ بھی پوری طریقے سے لیس. جب آپ مقام شعود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے کیا کیا، 1000 میں سے 300 آدمیوں کو جو 1/3 تھے لے کر واپس ہو گیا. اور کیا عذر پیش کیا کہ میری بات چونکہ نہیں مانی گئی، میں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کرو، میری بات نہیں مانی گئی، اب میں اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا ہوں. اور وہ 313 اب رہ گئے کتنے، 700. عبداللہ اور اس کے ساتھی بولے اگر ہمیں جنگ کا یقین ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے، مگر ہمارے خیال میں جنگ موقوف رہے گی. آپ نے اس منافق کے علیحدہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھتے رہے، کیونکہ اللہ سے مدد مانگ لی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے، اللہ کافی ہوگا. اور میدان احد میں پہنچ کر میدان کے قریبی حصے میں ٹھہر گئے اور لشکر کی پشت احد کی طرف رہنے کی ہدایت فرما دی. جن لوگوں نے بھی احد کا پہاڑ دیکھا ہے مدینے میں تو بڑا وسیع پہاڑ ہے دور تک اور بیچ میں میدان ہے اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں پر آج بھی ویسے ہی وہ ہے. اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر جنگ نہ چھیڑی جائے. خود آپ 700 جانثاروں کو لے کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبیر کو جو بنی عمرو بن عوف کے آدمی تھے امیر مقرر کیا. یعنی امیر بنایا کس کو، عبداللہ بن جبیر کو، جو بنی عمرو بن عوف کے آدمی تھے ان کو 700 جانثاروں کا امیر بنایا. اور کل 50 تیر انداز تیر چلانے والوں کو آپ نے انہیں تاکید کر دی. اب یہ 700 میں سے بھی 50 کو کہاں کھڑا کیا، پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور دیکھتے رہو کہ دشمن پہاڑی کے پیچھے سے آنے نہیں پائے، خبردار تمہارے گھوڑے ہمارے پاس نہ آنے پائے. اپنی جگہ پر جمے رہنا، چاہے ہم کو فتح ہوتی ہے یا ہم کو شکست ہوتی ہے، مگر اپنا فرض نہیں بھولنا، اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہٹنا. خواہ ہمیں تم دیکھو کہ پرندے ہم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے. آپ نے دوہری ذرہ پہنی ہوئی تھی، سر پر آپ نے لوہے کا خود کہا جاتا ہے جو کیپ ہوتا ہے جنگی لباس کا، اور علم بردار مصعب ابن عمیر کو مقرر فرمایا جو بنی عبدالدار کے خاندان کے تھے. احد کے موقع پر بعض بچوں کو تو لڑائی کی اجازت دے دی گئی مگر بعض کو نہیں دی گئی. یعنی بچے جو ابھی ٹین ایجر تھے، یعنی 13-14 سال کے تھے، ان لوگ بھی خوشی خوشی جنگ میں آنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے اجازت نہیں دی. وہ 2 برس کے بعد جنگ خندق میں شامل ہوئے. دشمن کی فوج میں 200 سوار تھے جن کا دستہ علیحدہ تھا. میمنہ پر خالد اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا. بعد میں یہ دونوں مسلمان ہوئے اور ان کا علمبردار بنی عبدالدار کا کوئی شخص تھا. پھر جنگ شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے جمعہ کے بعد روانہ ہوئے تھے اور میدان احد میں پہنچ کر رات بسر کی اور دوسرے دن یعنی ہفتے کی صبح کو لشکر مرتب فرمایا، جس کا آیا ہے نا اس میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. تو یہ کب کیا آپ نے، جمعہ کی نماز کے بعد نکلے، احد کے میدان میں پہنچے اور سنیچر کے دن جو صبح آپ یہ ساری ڈسپلن بنا رہے تھے
اور مرتب کر رہے تھے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو جو گروہ تھا جس کا یہاں ذکر کیا گیا، جابر بن عبداللہ فرماتے یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، ہم دو گروہ آل حارثہ اور آل سلمہ تھے. ہماری یہ خواہش نہیں کہ ہمارے بارے میں یہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ ان دونوں فرقوں کا دوست تھا. اب یہ دونوں جو گروہ تھے وہ ایمان والے تھے، لیکن ماحول کا جو کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. اگر آپ مثلا اچھے ماحول میں ہیں، آپ چاہے وہاں سے کچھ بھی نہیں سیکھ کر آئیں، لیکن آپ کے دل و دماغ پر ایک اچھی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے. اسی طرح اگر برے ماحول میں آپ بیٹھے ہیں جہاں گانا بجانا ہو رہا ہے، بھلے سے آپ اس میں شامل نہیں ہیں، آپ دل سے راضی نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ نہیں تو کان میں وہ چیز گونجتی رہے گی. تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اچھے ماحول کے لیے کہا گیا. اب ان لوگوں کا یہ دو گروہوں کا کیا ہوا کہ مومن تھے، پکے مومن تھے، اللہ کے رسول پر جان نچھاور کرنے والے، لیکن جب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کو دیکھا ان لوگوں نے کہ وہ 300 آدمی لے کر نکل گیا. اب ان لوگوں کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیا فائدہ، صرف ہم 700 اور سامنے 3000 کا لشکر، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنے گا. تو دل میں ابھی بات آئی تھی، بزدلی آئی تھی تھوڑی سی، زبان سے نہیں کہا تھا، دل میں ان کے بات آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ تم نے بزدلی دکھائی، تم نے سوچا کیسے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی اکیلے چھوڑ کر چلے جاؤ گے. اور لیکن اللہ نے تم کو تھاما ہوا تھا، اللہ تمہارا دوست تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان لوگوں نے بہادری سے لڑے. پھر اگلی آیت میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ایک کے بعد ایک جو آیت ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. یعنی جب ان لوگوں نے بزدلی دکھائی، تھوڑا سا دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم اتنے کم کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا کہ بلا شبہ یعنی مدد نہیں کی تھی تمہاری اللہ نے بدر والے دن، جبکہ حالانکہ تم اس دن تو اور بھی کمزور تھے، یعنی اس کی آدھی تعداد تھی. آج 700 ہیں، اس دن تو 313 تھے. تو چاہیے کہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، بس چاہیے کہ تقوی اختیار کریں اللہ پر، تقوی اختیار کرو اللہ پر تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی یہ بزدلی دکھانا یہ ناشکری کی بات ہے. شکر ادا کرو کہ اس دن تم اتنے کم تعداد میں تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے تمہاری مدد کی تھی. یہاں بدر کا قصہ چھیڑ دیا گیا کہ تمہیں یاد نہیں جنگ بدر میں تمہاری کس طرح مدد کی گئی تھی. جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ بدر پیش آئی. جنگ بدر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی تھی اور مشرک بری طرح پسپا ہوئے تھے. حالانکہ مٹھی بھر مسلمان تھے، کل 313. مسلمانوں نے کفر و شرک کو 13 کر دیا. مسلمانوں کے پاس جنگ بدر میں کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی جوان پیدل تھے. اسلحہ بھی بقدر ضرورت نہیں تھا. دشمن 1000 کی تعداد میں تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھے. ان کے پاس ذرہ اور زیور سب کچھ موجود تھا، مگر اللہ نے مسلمانوں کو وہ شاندار فتح دی جس سے ان کا بول بالا ہو گیا اور پھر بھرم قائم ہو گیا. اور شیطان یعنی شیطان کو ماننے والے ذلیل و خوار ہوئے. اسی لیے اللہ نے مومنوں کو جنگ بدر کا دن یاد دلایا. سورہ انفال میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے شیطان آ کے ان کو بہکایا، وسوسہ ڈالا اور وہ ساری چیزیں، اور اپنے انعام و کرام کا ذکر فرمایا تاکہ انہیں خوب یقین ہو جائے کہ فتح و شکست کثرت و قلت پر موقوف نہیں ہوتی. یعنی کوئی چیز تعداد زیادہ ہو اس پر نہیں کامیابی ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر کتنا تمہارا توکل ہے، کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے. بلکہ اللہ کے اختیار میں اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے نوازے اور جسے چاہے شکست دے. جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 25 سے 27 میں اللہ تعالیٰ نے یوم حنین، اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر پھول رہے تھے. یعنی جب اس حنین کی جنگ ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ تعداد تھی، لیکن
اور ان لوگوں کو بڑا کانفیڈینس تھا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی ہے کہ ہم جنگ ہاریں گے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں شکست دی۔ تو یہاں پر وہی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہاں یہ چیز کی وہ نہیں ہے کہ تم تعداد میں زیادہ ہو، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ مثلا کھانے پینے کی چیز، تو بہت زیادہ تعداد ہو لوگوں کو کم پڑ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ تھوڑی سی چیز ہو اور وہ بہت ساروں کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ خیر و برکت ڈالنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو اسباب تو کرنا چاہیے، لیکن ہر معاملے میں کس پر بھروسہ؟ اللہ کی ذات پر۔ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جو بئر بدر کے نام سے مشہور ہے۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو، یہ کنواں اس شخص کے نام پر ہے جس نے اسے کھدوایا تھا، یعنی بدر ایک شخص کا کنواں تھا جس کا نام بدر تھا۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ اس کا شکر بجا لاؤ، یعنی اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہو۔ یعنی شکر کس طرح کے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس دن تمہاری تعداد اتنی کم تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جیت کروائی تھی، تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرو کہ آج تو تمہاری تعداد زیادہ ہے بنسبت اس دن کے۔ تو جب اس وقت اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے ہیں اور تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج سکتے ہیں، تو کیا آج نہیں بھیجیں گے؟ آج بھی بھیجیں گے اور آج بھی تمہاری مدد ہوگی۔ استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ 3000 فرشتوں کے ساتھ، کبھی کہہ رہے تھے کہ 5000 کے ساتھ، کبھی سورہ انفال میں آئے گا 1000 فرشتے، تو آئے تھے 1000، کافی نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 3000 بھی آئیں گے، اور اگر تم تقوی کرو گے، صبر کرو گے تو 5000 سے بھی مدد آئے گی۔ تو فرشتے آئے تھے 1000، جس کا دنیا میں کسی سے مدد دینے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی مدد کے لیے بھی کچھ وفاداری اور کچھ شرائط کو ماننا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ہیں، اللہ کی دو چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نمبر ایک صبر۔ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری پر صبر کرنا، چاہے کہ اپنے نفس کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ تقوی یہ کہ تمام نافرمانی کے کام سے بچنا، تمام حرام کاموں سے بچنا، تمام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا۔ تو یہ دو چیزیں تم میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن کہنے کے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ سارے کے سارے وہاں پر ایک ساتھ ڈھیر ہو جاتے اور مسلمان جنگ جیت کر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے دیکھتے ہیں تمہاری کوشش، پھر مدد آتی ہے۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور دعا مانگتے رہو کہ اللہ مدد بھیجو، تو اللہ مدد نہیں بھیجیں گے، تمہاری کوشش دیکھیں گے، تمہارا ایفرٹ دیکھیں گے، تم نے کتنی کوشش کی تھی، کتنی محنت کی اس پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو جبریل علیہ السلام ہی کافی ہے، جیسے کہ بدر والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا یہ ہیں جبریل، پورے جنگی لباس پہن کر آ گئے تمہاری مدد کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمہارا جیسا ایمان ہوگا، پہلے تو بھیجیں گے 1000 فرشتوں کا لشکر، پھر اگر دیکھیں گے تمہارا ایمان مضبوط ہے تو 3000 سے بھی مدد کریں گے، اور اگر نہیں ضرورت پڑی تو 5000 کا بھی لشکر بھیجیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو ایک فرشتہ کافی ہے، اتنے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مثلاً کوئی چیز کی کوانٹٹی زیادہ دیکھ کر کیا ہوتا ہے، ایک دھاریز بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو ایگزام میں ایک ایگزام پاس کیا، فل مارکس ملے یا ایک دو کم ہوا یا وہ، تو آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا اور اچھے سے کرنا ہے، مجھے پورے فل مارکس لینا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہلے آپ کی محنت دیکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے فرشتے تو اتنے ہیوج اور اتنے بڑے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام اپنے پر کے ایک کونے سے پوری بستی کو اٹھا کر اوپر لے کر گئے اور وہاں سے پورا الٹا کر کے پلٹ دیا اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کر سکتے تھے، لیکن پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری تعداد، تمہارا ایمان، تمہارا تقوی، تمہارا صبر کیسا ہے، اس کے حساب سے۔ تو فرشتے آئے تھے 1000۔ مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ہونا چاہیے، اللہ کی مدد آتی ہے، صبر اور تقوی۔ کسی بھی موقع پر جذباتیت سے بچنا صبر ہے،
اور جتنا زیادہ یہ دونوں کوالٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. اور بدر والے دن جیسے جنگ احد میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم لکا اصول وبکا اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ میں آپ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں، آپ ہی کے نام سے حملہ کرتا ہوں، آپ ہی کے دین کے لیے لڑتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے. ہمیں چاہیے کہ بڑے سے بڑے نقصان کی خبر سنیں تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور دل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر جوابی حملہ کرنا پڑے تو کام آتا ہے، اور توکل کرنا اللہ کی ذات پر. جیسے کہ جب یہ جنگ احد ہونے والی تھی تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو آ گئے ہیں اتنے سارے لشکروں کے ساتھ تم پر حملہ کرنے والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آگے آ رہی آیت استقولوا للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم نہیں الذین قال الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبی اللہ نعم الوکیل. تو کوئی بھی خوف کی خبر سنے، کوئی بھی ڈر کی خبر سنے، کوئی بھی اس کی خبر سنے تو حسبنا اللہ نعم الوکیل، میری طرف سے میرے لیے اللہ کافی ہے. تو اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم، جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کی خاص مدد فرمائی. اسی کا یہاں بیان ہے کہ فرشتے جنگ بدر میں شامل ہوئے. بدر کے دن مسلمانوں کو خبر ملی کہ کرز بن جابر مشرکوں کو کمک بھیج رہا ہے. کمک یعنی فوجی مدد بھیجنا. یہ سن کر مسلمان تھوڑے سے دلگیر ہو گئے، 3000 پہلے سے ہی تھے اور اب دوسری طرف سے بھی مدد آ رہی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. ربی بن انس فرماتے شروع میں 1000 سے، پھر 3000 سے، اور پھر 5000 سے، کہ اگر مشرکین کے لیے کوئی قبیلہ مدد کے لیے آ رہا ہے تو تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مدد آ رہی ہے فرشتوں کے ذریعے. اور فرشتے تھوڑی انسانوں کے جیسے ہیں، وہ تو ایک جیسے مثال ابھی بتا دیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی ایک پر کے کونے سے پوری بستی الٹ دی گئی، تو فرشتے ایک ایک کتنے زیادہ پاورفل ہوں گے. یہاں 1000 کی صراحت میں یا 5000 کی صراحت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں لفظ مردفین بھی ہے، یعنی یک کے بعد دیگرے آنے والے. بظاہر فرشتے جنگ بدر میں شامل ہوئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے اون پہن کر آئے تھے. ان کی دیکھا دیکھی آپ نے اور صحابہ نے بھی اپنی اور اپنے گھوڑوں کی وہی نشانی مقرر فرمائی. اس روز فرشتے جنگی لباس میں تھے اور پگڑیاں باندھے ہوئے تھے. جنگ بدر میں سیاہ اور جنگ حنین میں سفید یا سرخ پگڑیاں تھی جن کا شملہ پشت پر لٹکا ہوا تھا. تو یہاں پر الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. یعنی فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، تاکہ وما جعلہ اللہ الا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم بہ ومن نصر الا من عند اللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان فرشتوں کو بھیجا، یعنی فرشتوں کو تمہارا دل خوش کرنے اور اطمینان و بشارت کے لیے بھیجا گیا تھا. ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر اللہ چاہے تو تمہارے دشمنوں کو تمہاری جنگ کے بغیر ہی غارت کر سکتے تھے. اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم لڑو اور تمہاری مدد کو فرشتے آئیں. چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور فرمایا، جیسے سورہ محمد آیت نمبر 4 میں آئے گا، ذالک ولو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو ان سے خود ہی بدلہ لے لے. لیکن جنگ کا حکم اس لیے کہ بعض سے بعض کو آزمایا جائے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں. یعنی کوئی بھی چیز مثال کے طور پر اگر فری میں ملتی ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے جتنی کہ آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہو یا خریدتے ہو یا پیسہ لگاتے ہو یا کوشش کرتے ہو، اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. جیسے کوئی مثلاً یہ کہ کوئی رئیس زادہ ہے، اب وراثت میں باپ کا مال اگر اس کو مل گیا ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا کہ یہ پیسہ کتنی محنت سے کمایا گیا. لیکن ایک بچہ ہے جو اپنے باپ کو بچپن سے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، محنت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نے کچھ مال، تو اب وہ اس کو اس طرح نہیں لٹائے گا جیسے وہ رئیس زادہ لٹائے گا جس کو فری میں بغیر محنت کے مل گیا.
تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس لیے کہ تاکہ تمہاری کوشش دیکھے اللہ، تمہاری وہ دیکھے کہ تمہاری کتنی محنت ہے اس میں. جو اللہ ان کے ہر عمل ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے. پھر فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے. ظاہر ہے جو ذات سب پر غالب ہے وہ اپنے دوستوں ہی کو اونچا رکھے گی، اور فتح و شکست بھی حکمت پر موقوف ہے. اگر کبھی دوستوں کو شکست بھی ہو جائے تو اس میں اللہ کی کوئی گہری حکمت کار فرما ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری جنگیں لڑی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک میں جیت ہوئی. جیسے یہ جنگ احد جو ٹائی ہو گیا تھا، جیتی ہوئی جنگ تھی، مسلمان جیت چکے تھے، لیکن جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یاد رکھے کہ اللہ کی مدد دو طرح سے آتی ہے، کہ مخالفین کا ایک گروہ کٹ جائے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کہ مخالفوں کو شکست دے کر ذلیل کر دیا جائے. پہلی کامیابی دعوت کی راہ سے آتی ہے کہ مخالفین لوگ جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جب انہیں اللہ کا پیغام ملتا ہے تو وہ کفر کا ساتھ چھوڑ کر اسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ خالد بن ولید جو اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، بعد میں وہی مسلمانوں کی طرف بے شمار جنگیں لڑنے پر لڑے ہیں. کیا اسلام کی کامیابی نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہی کہ لیقطع طرفن، کہ ضروری نہیں کہ جنگ لڑ کر کاٹا جائے، گروہ کو دشمن کو توڑ کر ان کے اندر خبر کا خیر کا پیغام پہنچا کر ان کو مسلمان بنا کر، اور جو اس طریقے سے نہ مانیں گے وہ پھر نامراد اور محروم لوٹیں گے. باجی ہوں یہ اس میں مسومین لفظ آیا ہے، نشان لگانے والے، تو کیا معنی ہوئے نشان لگانے والے؟ نشان لگانے والے یعنی اگر آپ اس میں سیرت میں پڑھو گے تو نشان لگانے والے یعنی کیا ہے کہ جب یہ فرشتوں کی مدد آئی تو جب جنگ جیت لیے گئے بدر میں، تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مشرکین کی لاشوں کو کہ دیکھو یہ کسی کے چہرے پر، کسی کے پیٹھ پر، کسی کے اس پہ باقاعدہ جلائے جانے کے نشان تھے. اچھا، تو یہ نشان کیسے تھے کہ ان لوگوں نے آگ کے، یعنی فرشتوں کا جو اسلحہ تھا، تلوار تھی یا نیزہ تھا، وہ کیا تھا؟ آگ کا تھا. تو جس بھی اچھا، مشرک کو وہ چھوتا تھا اس پر نشان پڑ جاتا تھا. تو آپ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دکھایا ان لوگوں کو، مومنوں کو، کہ دیکھو فلاں کے چہرے پر دیکھو اس کو فرشتے نے مارا ہے، اس کے پیٹھ پر اس کو اس سے جلنے کا نشان. اور یہ ایک معنی یہ. دوسرا معنی جی، یہ کہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ فرشتے اونی لباس میں آئے تھے، تو کس طرح کے؟ اون کے لباس اچھا، ایک طرح کی اچھا، ان کی نشانی تھی. اور ان کے اچھا، گھوڑوں پر بھی وہی ان کا ایک نشان، جیسے کوئی ہوتے ہیں نا، جیسے اپنے بکری وغیرہ پہ کیسے باندھ دیتے ہیں ہاں بقرا ہاں عید میں، ویسے ہاں ہاں، ویسے ان کے گھوڑوں پر بھی اس طرح کی نشانی موجود تھی، جس کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھوڑے اور اپنے جو اسلحہ تھا اس کے اور اپنا لباس جو ہے ان کی طرح کا رکھا. تو یہ نشان زدہ سے مراد ہے دو چیزیں. جی جی، سورہ انفال میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ وَضْرِبُوا فِي كُلِّ بنان، ان کے پور پور پر مارو، یعنی اس طرح سے ان کی وہ کی گئی ہے. سورہ توبہ میں بھی، سورہ انفال میں بھی پوری ڈیٹیل میں آئے گی اس کی انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہاں پر یہ اسی چیز کا ہے، اور یہ تو بہت شارٹ میں ہے یہ ساری چیزیں. اگر آپ تجلیات نبوت پڑھتے ہو یا اس میں، تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم لوگ دونوں جنگوں کا پڑھتے ہیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. معاملے کے حکم کے فیصلے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا پس منظر کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا جنگ احد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فیصلے کا اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ کوئی قوم کا کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو ان کو معاف کر دے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ
فیصلہ کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ اگر کسی بھی معاملے میں ہم یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہیں تو یہی شرک ہوگا، کیونکہ بہت ساری آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے سورہ جاشیہ پڑھتے ہیں نا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہو، ہدایت دینا ہمارے اختیار میں، اور ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ان پر نگہبان اور ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے۔ ہدایت دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنا کام کیجئے، دعوت کا کام کیجئے، لوگوں تک پیغام پہنچائیے، لیکن ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر بد دعا کر دی تو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ان کو بد دعا دیں یا وہ کریں، حالانکہ ایسا نہیں کہ منع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشرکین مکہ جن لوگوں نے دھوکہ کیا تھا ان لوگوں کے خلاف قنوت نازلہ اسی لیے پڑھنا سکھایا گیا کہ ان کے خلاف بد دعا بھی کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، لیکن اصل اختیار کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور اسی لیے ہم کو ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار والا سمجھنا چاہیے، مختار کل جس کو کہتے ہیں، یعنی سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو کسی کو ذلیل کریں، آپ لوگ پڑھ چکے ہو نا یہ آل عمران کی شروع کی آیتیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیسرے پارے میں کہ کہہ دیجئے کہ سارے اختیارات آپ مالک الملک ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہی عزت ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی ذلت ہے۔ جیسے وطر کی نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک ولا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کو آپ ذلیل کریں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کو آپ عزت دیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفع و نقصان کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچا لیں گے ہم کو جہنم کے آگ سے اور جنت میں لے جائیں گے، تو یہ اختیار ان کو بھی نہیں ہے، سوائے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے سفارش کرنے کا حکم دیں گے اس کے لیے ہی آپ سفارش کر سکیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ کسی کے بارے میں بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔ اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں کیسے کیسے کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، فلاں شخص کو تو کبھی ہدایت نصیب ہی نہیں ہوگی، فلاں تو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، یعنی جنت میں لے جانا اور جہنم سے بچانا یہ میرا اختیار ہے۔ جو کوئی میری اس کوالٹی کو لینا چاہے گا کہ اللہ فلاں شخص کو جہنم میں ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تو معاف کر دیا جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس کی جگہ کہنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسے ہم فلاں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور ذرا سا ہم اگر دین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں یا اسلام کو جاننے لگتے ہیں تو کیسے کیسے فتوے لوگوں پر لگاتے پھرتے ہیں، دنیا ان کو گمراہ نظر آنے لگتی ہے۔ ایسا کرنا کسی مسلمان کے شان نہیں ہے، چاہے کہ وہ اسلام کا کتنا بھی بڑا سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگی تلوار لے کر نکلے قتل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نا۔ اسی طرح اور بھی مثال ہے، خود ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، یہ ابھی جنگ احد میں آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور مسلمان ہوئے۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیوی حندہ، اسی جنگ احد میں اس نے کیا کیا کہ آ کر حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا کلیجہ چیر کر چبانا چاہیے، اتنی پکی دشمن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تو برقعے کے اندر آ کر اور بڑی خاموشی سے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان لے، اور بیعت کرنے آئی کہ یعنی مسلمان ہوئی، خود ابو سفیان بھی۔ تو یہ سب مسلمان ہوئے یا نہیں؟ کیونکہ
آپ تو کافروں پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جو آپ کی جان تک کے دشمن تھے، کیونکہ آپ کیا ہے رحمت للعالمین، صرف مسلمانوں کے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا پیغام دینے کی وجہ سے اور یہی اخلاق نے ان کا ایمان بدلا۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جس کو پکڑے اس کو چھڑائے محمد، ایسے شعر و شاعری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ بدلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلوا دیں گے۔ یہ سراسر شرک ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی چوں چاں بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے آگے کی آیت میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سارے معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین، وہ معاف کر سکتے ہیں دنیا میں اور قیامت کے دن، اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ امام ابو حنیفہ اس آیت کو سب سے زیادہ ڈرنے والی آیت کہا کرتے تھے کہ ساری بادشاہی، ساری قوت اللہ کے پاس ہے، انسان کا بخشنا اور نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس تو ہونے کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گناہ کرو۔ اس پر لوگ کیا ہو گئے پھر دو فرقوں میں بڑھ گئے۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عذاب دیں گے اور معافی نہیں کریں گے تو پھر گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا جو دل چاہے گناہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی جب عذاب ہی آنا ہے۔ ایک گروہ ہے کہ بس وہ ڈرتا ہی رہتا ہے، یہ بھی کر لیں گے تو پکڑ ہو جائے گی، وہ بھی کر لیں گے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفت کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم، کہ ظلم نہیں کرنے والے ہیں کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے تو بھی اس کی پکڑ ہو گئی، نہیں، بخش دیں گے۔ 99 قاتل کو معاف کر سکتے ہیں تو ہمارے گناہ تو اتنے نہیں، ہم نے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگے بھی بچائے کہ کسی کا ایک بھی قتل نہیں کیا۔ 99 قتل کرنے والے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں تو ہمارے گناہ تو اس کے برابر نہیں ہے نا۔ بس یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھنا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے گناہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں تھا آپ کا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی نمازوں میں کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وانت عالم وانت علام الغیوب، یعنی اللہ تعالیٰ جو میں نے پہلے کیا، جو بعد میں کروں گا، جو چھپ کر کیا، جو انجانے میں کیا، جو جان بوجھ کر سب کے سامنے کیا، اللہ جو جان بوجھ کر ہو گیا، جو بھول سے ہو گیا، اللہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرو۔ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی۔ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اسراف کیا، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہو کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ آپ معاف کر سکتے ہو، آپ مجھ سے دور کر سکتے ہو۔ تو مدد بھی اللہ سے گناہوں سے بچنے کی اور معافی بھی اللہ تعالیٰ سے، اور ساری امیدیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے ذرا بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سے امید رکھنا چاہیے، یعنی دنیا والوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور سب اسی کے غلام و مخلوق ہیں۔ وہ مختار کل ہے، اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ اس کے کسی قول و فعل پر کوئی چوں چرا کر سکتا ہے، مگر وہ ہر ایک سے حساب لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم حساب نہیں لیں گے ہم کو اتنا ہی کیوں دیا، اور ہم کو اولاد کیوں نہیں دی، اور ہم کو پیسہ کیوں نہیں دیا، اور ہم کو یہ کیوں نہیں دیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میں نے جو دیا اس کا تم نے کیا کیا، اس کا حساب لیں گے۔ اللہ حسیبنا حساب یسیرا ہے رب۔ اور جو اس کی طرف نادم ہو کر بڑھیں گے ان کے حق میں بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، زخمی کرنے والوں کو توبہ کی دعوت و قبولیت کی بشارت دیتے ہیں کہ یعنی جنگ میں جو بھی زخمی ہوئے اور جو بھی وہ ہوا، جو بھی ان سے کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ تو اس سے ہوں گے، غلطیاں کوتاہیاں اس سے دن بھر میں 1000 مرتبہ بھی ہوگی، لیکن 1000 بار بھی اللہ تعالیٰ سے اگر پلٹیں گے، معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ 1000 رحمت کے ساتھ ہم سے
مل کر ہماری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ پلٹے تو صحیح، بندہ اللہ کی طرف رجوع تو کرے، بندہ ڈھیٹ بن کر نہیں زندگی گزارے کہ مجھے تو کوئی کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے اور میں تو بڑا خوشحال ہوں اور بڑا یہ ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں کوئی بگاڑ سکتا. تو یہ ساری چیزیں غزوہ بدر اور غزوہ احد کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے. اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، ابو سفیان کا قافلہ، آپ اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے. چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا، یعنی چوائس دی، چاہے تو تم چلو یا نہیں چلو، کیونکہ جنگ کے ارادے سے تو جانا ہی نہیں تھا. چنانچہ اس وقت پر 313 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے یعنی مکے سے آئے ہوئے، اور 61 قبیلے اوس کے اور 170 قبیلے خزرج کے انصار تھے. انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی. سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا. اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا. مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا، کیونکہ سارے ہی لوگ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں باہر. تو یہاں پر کیا ہے کہ ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے، ان کو وہاں اس کے حوالے کیا، کیونکہ مدینے میں بچ گئے کون؟ جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا پھر معذور یا بوڑھے ہیں. لیکن روخا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ عبد المنظر کو روانہ فرمایا کہ وہ نابینا ہے، وہ نہیں سنبھال پائیں گے، آپ جائیے، اور ابو لبابہ کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی. یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اسے ہر طرف سے بلند پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے. آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں. ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ، دور کا ناکہ کہا جاتا ہے، سورہ انفال میں آئے گا. دوسرا شمال میں جو عدوۃ الدنیا، قریب کا ناکہ کہلاتا ہے. تیسرا شمالی راستے کے قریب مشرق میں ہے اور سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں. مکہ سے شام جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا. اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے، کیونکہ یہ کنواں بعد میں ابھی جو فی الحال یہ ہے، یہ چشمے کی شکل میں ہے، یہ بدر کا کنواں. لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں. یعنی مدینے میں یہ تھے اور قریش اگر ظاہر ہے کہ کاروے کی حالت صورت میں پہنچیں گے تو پانی کے لیے ضرور یہاں پر رکیں گے. تو اس لیے یہ جگہ مناسب سمجھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقی تینوں جگہ سے کیا ہے، ان کا محاصرہ کر دیا جائے گا، یعنی راستہ بند کر دیا جائے گا اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہو، یعنی احتیاط سے کہ ان کو پتہ نہیں چلے تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا. پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش کرنے کی، یعنی ایک یہ جنگ کی چال بھی ہے کہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تاکہ اگر کوئی خبر پہنچانے والا پہنچائے بھی تو وہ بتائے کہ ہم نے تو اس قافلے کو اس راستے پر جاتے ہوئے دیکھا. تو آپ وہ راستے پر جاتے ہوئے واپس پلٹ کر بدر کی طرف آئے تاکہ خبر بھی نہیں ہو ان لوگوں کو. جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان بھرا ہوا تھا. اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے. ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا. ہر آنے جانے والوں سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق پوچھا کرتا تھا. چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا. کسی نہ کسی نے خبر پہنچا دی کہ تمہارا پیچھا کرنے کے لیے مسلمانوں کا قافلہ نکلا ہے.
لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑا، یعنی دور کا راستہ پکڑ لیا کہ میں بچا کر اپنے قافلے کو نکل جاؤں، یعنی مدینے کے روڈ سے نہیں گزرا، وہ پیچھے کے راستے سے ساحل کی طرف سے چلا گیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے، یعنی مکہ والوں کو خبر دے دو کہ ہم 40 آدمی اور ہمارا قافلہ ہم تجارت کے اس سے نکلے ہیں اور واپس آ رہے تھے کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں ہے اور ہماری مدد بھیجو۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے، ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہیں رہا۔ آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے، قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہیں کی۔ جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی، یعنی اب دوسرا ایک قاصد کو بھیجا کہ نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قافلے کو میں بچا کر نکال کر لے کر آ گیا ہوں، اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریک ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے اور یہ 300 تھے۔ باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ اتوت قصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، یعنی آپ کو بھی خبر آ گئی کہ اہل مکہ نکلے ہیں، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو اور داخل ہو جا اس بستی میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ تو اور تیرا رب جا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اتنی ہٹ درمی سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ کس قدر ان لوگوں نے حجت بازی کی، کتنی نافرمانی کی، تو اس میں سے یہ بھی کہ تو اور تیرا رب جا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو صحابی ہیں ان کا نام آپ یاد رکھیے، حضرت مقداد۔ انہوں نے تاریخی جملہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ بات سن کر آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا اور آپ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کیا جائے۔ اس پر ایک انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنے کے لیے بھی کہیں گے تو ہم آنکھ بند کر کے آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں بامردی لڑیں گے اور جواں مردی دکھائیں گے، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ آپ کے اس کام میں برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمات تک جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، یعنی دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں تک بھی اگر ہم کو چلنے بولیں گے تو ہم چلیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم نکلو گے، جنگ لڑو گے اور تم کو فتح حاصل ہوگی، اور میں باقاعدہ کل کون سا سردار کہاں مارا جائے گا وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوت الدنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت خباب بن منظر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں۔
تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیا جائے۔ اس طرح دشمن پانی سے پینے سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے ان کے مشورے پر یہی عمل کیا کہ پہلے ذخیرہ کر لیا مسلمانوں کے لیے اور پھر کیا کیا، وہ چشمے کو پاٹ دیا گیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا، فرمایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ انشاءاللہ، یعنی بتا رہے تھے۔ اور یہ سب غائبانہ باتیں، وہ جو اللہ تعالیٰ جو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، لیکن کل کی بات آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ ابو جہل یہاں پر قتل کیا جائے گا اور فلاں یہاں پر قتل کیا جائے گا۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اس کا ارشاد آئے گا سورہ انفال آیت نمبر 11 میں، کہ خوف کی حالت تھی نا، ظاہر ہے کہ پہلی جنگ ہے، اور مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہے کہ ان کو امن و امان کے ٹھنڈی ہوا بھی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسائی۔ پھر صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہے جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں یعنی شکست دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آئے لڑائی شروع مت کرنا۔ نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائے تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہیں کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے دل سے رو کر دعا مانگی، اللہم ان تخلق هذه اصابت اليوم لا تعبد ابدا، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی آپ کی عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد کبھی آپ کی عبادت نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی، یعنی اتنی زیادہ دعا مانگنے میں منہمک ہو گیا کہ چادر مبارک گر گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے چادر درست کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج تو توڑ دے۔ یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ ظاہر ہے دشمن سے اسلام مسلمانوں کے حق میں دعا نکل رہی ہے۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین اور سوار اتبا، شیبہ، فرزندان ربیہ اور ولید بن عقبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت دی جنگ کے لیے۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو یعنی حملہ کیا۔ البتہ عبیدہ اور اتبا کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے یعنی یہ کیسی جنگ تھی کہ سامنے چچا زاد بھائی ہیں لیکن کوئی رشتہ داری قرابت داری کا لحاظ نہیں، کیونکہ ایک کفر اور اسلام کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ شکار سے فارغ ہو کر اتبا پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آمنے سامنے کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں پوری جوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، سورہ قمر کی 45، سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر آپ نے ایک مٹھی کنکری لی، مٹی لی، اور وشاحت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی جب آپ نے پھینکا وہ مٹی تو دراصل آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ، یعنی آپ کوئی ایک انسان اگر مٹی اڑاتا ہے تو سامنے 2-4 آدمیوں کے ناک میں اور آنکھ میں جائے گی، لیکن پورے میدان میں 1000 آدمیوں تک پہنچانے کی کس نے پہنچایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملہ کرنے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ شدو یعنی چڑھ دوڑو، چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہے اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے، اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں نے ان کو یعنی دوڑایا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا گیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں حاضر ہوا، یعنی ایک قبیلے کا سردار کی شکل میں حاضر ہوا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر عامر میں جا کر ڈال دیا، یعنی پہلے تو آیا کہ تم فکر مت کرو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو وہاں سے بھاگا۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم، یعنی سردار تھا ظاہر ہے تو اس کی چاروں طرف سیکورٹی تھی اتنی زیادہ۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہیں تھے، کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو جائے وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عید عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا، دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اس کو قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی، اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے سوسل مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے۔ دونوں جو بچے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ معاذ اور معوذ۔ معوذ تو اب اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا، یعنی ایک تو شہید ہو گئے اور ایک جو زندہ بچے ان کو بچا ہوا مال غنیمت جو ابو جہل کا کی سامان تھا وہ ان کو ملا۔ معرکہ ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانسیں آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔
اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی. اور ابو جہل نے کہا اور بکریوں کے چرواہے تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، او بکریوں کے چرواہے تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ بہت بڑے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی. پھر فرمائی یہ اس امت کا فرعون ہے، یعنی بنی اسرائیل کا جیسے فرعون تھا یہ ہماری امت کا فرعون تھا. یہ معرکہ کفر و ایمان کا معرکہ تھا. اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت داروں نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا. یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے. اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا. اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن 17 رمضان مبارک. اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار. انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیے گئے. ان کی قبریں آج بھی موجود ہے اور معروف ہے. مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے. مرنے والوں میں زیادہ تر سردار اور لیڈر قسم کے لوگ تھے. ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا. اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہوئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے اور اے فلاں کے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا فتح کا اسے ہم نے برحق پایا. کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے سچا پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے، یعنی یہ تو مردے ہیں، آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، اور یہ سب آپ کے لیے خاص تھا. جیسے آج کہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور اب وہ کر سکتے نہیں، یہ خاص اس وقت کے لیے تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قوت دی کہ آپ ان کو سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اتنا زیادہ سن رہے ہیں کہ تم بھی نہیں اتنا سن سکتے ہو، لیکن مجبور ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت و رسوائیاں محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گرانی سے روک دیا تاکہ مسلمان نہ خوش ہوں. لطفیہ کا اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے اور جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اس نے واپس آ کر بتلایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے. اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار پکار اٹھا. یعنی اس ٹائم شعر و شاعری کی شکل میں نوحہ کیا جاتا، تو نوحہ یعنی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے یا اس کے بارے میں یہ کہہ کر یہ ساری چیزیں. تو یہ تھا، اور بھی ہے بہت ساری ڈیٹیل، لیکن اتنا ہی انشاءاللہ باذن اللہ. اگلے اس میں جب آگے جب آیتیں آئیں گی تو ہم جنگ احد کے بارے میں بھی ایسے ہی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت 190 سے لے کے 200 تک کا آپ کو ایک ایک آیت یاد کرنا ہے. کسی نے شروع بھی کیا ابھی تک؟ ایگزام کے ٹائم لے کر بیٹھیں گے یاد کرنا. جی نہیں باجی میں اسٹارٹ نے کیا جی آپ شروع تین کیے یاد ہیں. ہوئی تھی. ہاں اگر تین بھی یاد ہو رہی ہے تو یہ ہے نمازوں میں باجی، اپنے شروع کرنا مجھے تاکہ بھی یاد ہو تین جائے. یاد ہو ہاں نماز کے لیے 3. 3 اگر یاد ہو گئی تو 3 نماز میں، مثلاً میں اگر 6 یاد ہو گئی. ہاں الحمدللہ. تو ایک رکعت میں 3 پڑھ لیجئے، ایک رکعت میں 3 پڑھ لیجئے، اور ڈیلی کوئی نہ کوئی نماز میں ضرور پڑھیے تاکہ جو چیز یاد کی ہوئی ہے وہ یاد رہے انشاءاللہ. باقی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یاد کرنا شروع کیے یا نہیں؟ جی باجی ہم لوگ نے بھی شروع کیے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. سابقون الاولون
سابقون الاولون معلوم ہے سورہ واقعہ میں 3 لوگوں کا نام لیا گیا ہے. ایک ہے سابقون الاولون یعنی جو چیز سنتے ہیں اس میں دوڑ لگا دیتے ہیں, جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں اصحاب الیمین کہ اچھا کرتے ہیں, دوڑ تو نہیں لگاتے لیکن اچھا کام کرتے ہیں, اور ایک ہے اپوزٹ اصحاب الشمال. تو ہم کو کس میں سے بننا ہے؟ سابقون الاولون میں سے, کہ اللہ کی بات کوئی پہنچی ہم کو یہ کرنا ہے, فاسٹ دوڑ کر یہ کام کرنا ہے اور خوشی سے کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور ہمیشگی کے لیے کرنا ہے. یہ نہیں کہ چند دن ہم کو جوش آیا ہم کیے وہ کیے اور پھر چھوڑ دیے, نہیں, ہمیشہ پھر اس پر استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب یہ ہماری کیفیت ہوگی کہ کوئی کام ہم کریں گے اور اس پر جم جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیجیں گے اور پھر وہ ہم کو خوشخبری دیں گے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ آیتیں یاد کرنے دی گئی تھی پچھلے بیچ کو, یعنی 25 پارے والوں کو 24 پارے میں, اور ایگزام میں ان کو یہ پوچھا گیا تھا. تو آپ لوگوں کے لیے بھی جب ٹائم آئے گا, لیکن یہاں پر اس کا وہ بتانا مقصود تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو استقامت نصیب کریں, قبول کریں ہم سب کے جمع ہونے کو, اور ہمارے علم میں اضافہ کرے کہ ہم مزید قرآن کو سمجھیں, غور و تدبر کریں, اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.